السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے ایجوکیشن کا، وہ لیکچر نمبر 51 ہے اور ہمارا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور آج ہم جو ہے اس کے شارٹ کوسچن جو ہے سٹارٹ کریں گے، اور اس کوسچنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا بیٹا ہمارا جو کوسچن ہے وہ ہے قیام پاکستان سے اب تک بننے والی پالیسیوں میں اسلامی نظریہ حیات کو مقاصد تعلیم کیوں بنایا گیا؟ قیام پاکستان سے اب تک بننے والی پالیسیوں میں اسلامی نظریہ حیات کو مقاصد تعلیم اس لیے بنایا گیا کیونکہ جو پاکستان تھا یہ اسلامی نظریہ حیات اس کا جو ہے وہ مین نظریہ تھا، اور یہ اس کی ایک بنیاد تھی اور اسی پہ وہ قائم ہوا تھا، کیونکہ قائد اعظم نے جو ٹھوس ثبوت دیا وہ یہی تھا کہ مسلمان مذہب کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، مذہبی عقائد کے لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف قوم ہیں۔ اب ہمارا پاکستان جو تھا وہ اسلامی نظریہ حیات پر بنا، اس کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات تھی، جس کی وجہ سے پاکستان میں بننے والی جتنی پالیسیز ہیں ایجوکیشن کی، اس میں اسلامی نظریہ حیات کو مین پرپز آف ایجوکیشن جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہمارا ہے اسٹوڈنٹ، دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ دو قومی نظریہ سے مراد کہ برِ صغیر کے اندر دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان ہیں اور دوسری ہندو ہیں، اور قائد اعظم نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، کیونکہ اسٹوڈنٹ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا، اس کے رسم و رواج، اس کا کھانا پینا، اس کا لائف سٹائل بدل گیا تھا، اس کا مقصد زندگی بدل گیا تھا، اس کا پرپز آف ایجوکیشن بدل گیا تھا، اس کا ٹھیک ہے جی زبان بدل گئی تھی۔ مین پرپز جو تھا دو قومی نظریے کا یہی تھا۔ اب دنیا میں بسنے والے تمام لوگ دو قومیں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے جتنے بھی دین تھے وہ تمام ختم ہو چکے، کیونکہ وہ جو کتب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان انبیاء پہ اتاری تھی وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب ہر کسی کو چاہیے مجھ پہ ایمان لے کے آئے، اور جو مجھ پر قرآن پاک نازل ہوا، اب قرآن پاک کا جو ذمہ ہے حفاظت کا وہ اللہ کی ذات نے لیا۔ اب وہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اب وہ نظریہ کے حساب سے ایک قوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ اب ایک لوگوں کا گروہ وہ بھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کو بھی مانتے کچھ لوگ لیکن اس کے رسول کو نہیں مانتے، وہ بھی جو ہے وہ اسی گروہ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے، علامہ اقبال نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے قیام کے متعلق کیا فرمایا؟ علامہ اقبال برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے قیام پر زور دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اسلام کے ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اس کی مرکزیت قائم ہو۔
फिर क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद किस चीज़ को करार दिया? अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद किस चीज़ को करार दिया? अल्लामा इकबाल ने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि मुसलमान की कौमियत की बुनियाद उनका दीन है, जो कि दीन इस्लाम है। वतन, ज़ुबान और नस्ल उनकी कौमियत की बुनियाद नहीं। इस सिलसिले में आपने फरमाया, मुसलमान और दीगर इकवाम आलम में इम्तियाजी फ़र्क ये है कि इस्लाम का तसव्वुर कौमियत ना वतनी है, ना लसानी और ना नस्ली है। अगर इस्लाम जो मुसलमानों का बुनियादी तसव्वुर जो कौमियत का है वो है इस्लाम। कायदे आज़म ने, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, कायदे आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कैसे की? फिर एक दफ़ा रिपीट करता चलूँ, कायदे आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कैसे की? कायदे आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करते हुए फरमाया, हम एक अलहदा कौम हैं जिनके पास अपना ख़ास तहज़ीब व तमद्दुन, ज़ुबान, फ़नून लतीफ़ा, अदालती कानून, ज़ाब्ता इखलाक, रवाज, सन, तारीख़, रवायात, रुझानात और उमंगे मौजूद हैं। मुख्तसर ये कि ज़िंदगी और उसके मुतालिक हम एक ख़ास तसव्वुर रखते हैं और बैनुल अक़वामी कानून के तमाम असूलों के मुताबिक हम एक अलहदा कौम हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा स्टूडेंट, पाकिस्तान में बनने वाली तालीमी पॉलिसियों में यकसा नौइयत की जो है वो 4 मकासद तहरीर करें। सबसे पहला जो मकासद था, तुलबा को इस्लामी नज़रियाए हयात के ज़ीरी असूलों के मुताबिक ज़िम्मेदार और तालीम याफ्ता शहरी की हैसियत से कौमी और बैनुल अक़वामी किरदार अदा करने के काबिल बनाना। दूसरा, अमूमी इब्तदाई तालीम और तालीम बालगा के वसी प्रोग्राम की कम से कम मुद्दत में नाख़वानदगी को ख़त्म करना और ख़वातीन की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देना। तीसरा पॉइंट था नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना और इसे इनफरादी और कौमी ज़िंदगी का लायाए अमल बनाना। चौथा था सनती तरक्की और पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाने और ख़ुद कफ़ालत के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत तैयार करना। आज का बेटा हमारा यही लेक्चर था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में भी जो है वो किसी बात की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका टीचर ग़ुलाम मोइनुद्दीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।